نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا الاسلام میں خوش آمدید۔ بہت بار مجھ سے حج و عمرہ سے متعلق خواتین کے بہت سارے ایسے سوالات تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا سالانہ حج امت اسلامیہ پر فرض کفایہ ہے اور ہر اس مسلم فرد پر جو حج کی شرائط پر پورا اترتا ہو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ ایک سے زائد بار حج نفل شمار ہوگا۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، نیز مسلم خواتین کے حق میں جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ علی النساء جہاد؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، وہ حج و عمرہ ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، لیکن تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج ہے۔ یہ خواتین کے لیے خصوصی احکامات ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، اور خصوصاً بالخصوص خواتین کو ان تمام مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ خواتین سے مزید جن مسائل کا ان کو سامنا ہوا اور خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز محرم کا ساتھ ہونا۔ حج کی فرضیت کے لیے مرد و زن کے حق میں چند عام شرائط ہیں جو کہ اس طرح ہے کچھ کہ اسلام، عقل، حریت یعنی آزادی، بلوغت اور مالی استطاعت۔ خواتین کے حق میں ایک مخصوص شرط ایسے محرم کا وجود بھی ہے جو اس کے ساتھ سفر حج کے لیے نکل سکے۔ محرم خود اس کا خاوند ہوگا یا ایسا شخص ہوگا جس پر عورت ہمیشہ کے لیے بسبب نصب حرام ہوگی، جیسے اس کا والد، بھائی یا بیٹا وغیرہ، یا کسی مباح سبب کی وجہ سے وہ عورت حرام ہوگی، جیسے رضاعی بھائی یا اس کی والدہ کا شوہر یا اس کے شوہر کا لڑکا۔ دلیل اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا، کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت تنہائی میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، اور عورت بغیر محرم کے سفر پر نہ نکلے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ یعنی جنگ کا میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں جانا منع کر دیا اور بیوی کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے جانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اس سلسلے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے عورت کے بغیر محرم حج یا غیر حج میں نکلنے کی سخت ممانعت کا پتہ چلتا ہے۔
کیونکہ عورت ایک کمزور مخلوق ہے۔ سفر میں ایسی مختلف پریشانیاں اور عوارض پیش آ سکتے ہیں جن کا مقابلہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں۔ نیز عورت بدگماش اور اوباش قسم کے لوگوں کی بدنیتی اور حرص و طمع کا نشانہ بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے محرم کا ساتھ ہونا جو اس کو تحفظ فراہم کر سکے اور پریشانیوں سے اسے نجات دلا سکے اشد ضروری ہے۔ عورت کے ساتھ حج کے لیے نکلنے والے محرم میں عقل، بلوغت اور اسلام کی شرط ضروری ہے، کیونکہ کافر قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت محرم کی جانب سے نا امید ہو جائے تو لازمی طور پر کسی کو حج بدل کرائے۔ اب اس میں ساتھ آ جاتی ہے خاوند کی اجازت۔ نفلی حج کے لیے عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ہاں جی، جو مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ میں پہلے ایک فرض حج کر چکی ہوں اور اس دفعہ دوبارہ جانے کی نیت کر رکھی ہے، لیکن کیا میں وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہوں؟ تو یہ ان کا جواب مل گیا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آپ حج کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ حج میں نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر شوہر کے جو حقوق عائد ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ نفلی حج سے خاوند اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے۔ علامہ ابن المنذر نے اس پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نفلی حج کے لیے نکلنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ شوہر کا حق بیوی پر واجب ہے، لہٰذا کسی غیر واجب عمل کے ذریعہ اس واجب عمل کو ضائع نہیں کر سکتی، جس طرح آقا کا معاملہ اس کے اپنے غلام کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے جی، عورت کا مرد کی طرف سے حج بدل۔ جیسے عورت مرد کی جانب سے حج یا عمرہ میں نیابت کر سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں، باتفاق العلماء ایک عورت دوسری عورت کا حج بدل کر سکتی ہے، خواہ لڑکی ہو یا کوئی دوسری عورت۔ اسی طرح ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک عورت مرد کا حج بدل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسامی عورت کو اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کا حکم دیا، جس وقت اس نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے فریضہ حج نے میرے والد کو پا لیا ہے، یعنی میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن میرا باپ بوڑھا ہے، وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر سکتی ہو۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مرد کا احرام عورت کے احرام کی نسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔